السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے برطانوی پارلیمنٹ میں قانون سازی۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ پارلیمنٹ کا تقریباً آدھے سے زیادہ وقت قانون سازی پر صرف ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون قوم کی عمومی رائے کا ترجمان ہوتا ہے۔ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ ایک خصوصی طریقہ کار متعین کرتی ہے جس پر عمل کے بغیر قانون وضع کرنا ممکن نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قانون سازی کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مسودہ اور ایکٹ میں کیا فرق ہے۔ ایک مجوزہ قانون جو پارلیمنٹ میں قانون بننے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اسے مسودہ کہا جاتا ہے۔ مسودہ پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ مالیاتی مسودات، یعنی جن کا تعلق قومی ٹیکسوں اور اخراجات وغیرہ سے ہوتا ہے، پہلے دارالعوام میں، اور امراء کی مراعات و حقوق سے متعلق مسودات پہلے دارالامراء میں پیش کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ جب ایک مسودے کو دونوں ایوانوں میں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد بادشاہ کی منظوری حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ یا قانون بن جاتا ہے۔ یعنی ایکٹ اور قانون سیم ورڈ ہے، اور قانون بننے سے پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر دستاویز پیش ہوتی ہے اس کو مسودہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو بل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں مسودات کی اقسام۔ کسی قانون کی تشکیل کے لیے جو مجوزہ عبارت تیار کی جاتی ہے، مجوزہ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ پہلے سے رائج شدہ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اسے مسودہ کہا جاتا ہے۔ مسودات کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، پبلک مسودات اور پرائیویٹ مسودات۔ ٹھیک ہے، اب مسودات یعنی پبلک مسودات اگر حکومت کی طرف سے پیش کیے جائیں تو انہیں سرکاری مسودات، اور اگر غیر حکومتی ارکان کی طرف سے پیش کیے جائیں تو انہیں پرائیویٹ ممبر مسودات کہتے ہیں۔ سرکاری مسودات یا تو عام نوعیت کے یا پھر مالیات سے متعلق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پبلک مسودات ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی بک میں بھی مسودات کی اقسام لکھی ہوئی ہے۔ پبلک مسودات سے مراد ایسے مسودات جن کا تعلق پوری قوم سے ہو اور وہ اجتماعی فلاح و بہبود اور مفاد عامہ سے بحث کریں، پبلک مسودات کہلاتے ہیں۔ اب پبلک مسودات حکومت کی جو تنظیم ہے اور مالیات سے متعلق ہوتے ہیں، ان کا دائرہ عمل پوری قوم یا اس کے ایک بڑے حصے پر محیط ہوتا ہے۔ اب جو پبلک مسودات ہیں اس کی مزید دو اقسام ہیں، سرکاری مسودات اور پرائیویٹ یا غیر سرکاری مسودات۔ اب جو سرکاری مسودات ہیں وہ مسودات جنہیں ایوان میں کابینہ کے کسی وزیر یا حکومت کے کسی نمائندے کی طرف سے پیش کیا جائے، سرکاری مسودات کہلاتے ہیں۔ اب سرکاری مسودات کو آغاز سے ہی کابینہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ سرکاری مسودات میں اب دو قسم کے مسودات آ جاتے ہیں، مالیاتی اور عام سرکاری مسودات۔ اب جو منی بلز ہیں، ایسے سرکاری مسودات جن کا تعلق مالیات سے ہو اور وہ محصولات یعنی رقم وصول کرنا، آمدن اور اخراجات سے بحث کریں، انہیں مالی مسودات کہا جاتا ہے۔ مالی مسودات کو صرف حکومتی اراکین ہی پیش کر سکتے ہیں۔ انہیں عموماً وزیر خزانہ ایوان میں متعارف کرواتا ہے۔ اب سرکاری مسودات میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے عام سرکاری مسودات۔ ایسے مسودات جن کا مالیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن انہیں
حکومت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ عام نوعیت کے سرکاری مسودات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پبلک مسودات ہیں ان میں ایک تو سرکاری مسودات ہم نے ڈسکس کر لیے. اب دوسرا نمبر پہ پرائیویٹ یا غیر سرکاری مسودات آ جاتے ہیں. اب جب کسی مسودے کو پارلیمنٹ کا کوئی عام رکن اپنی ذاتی حیثیت میں پیش کرتا ہے تو اسے پرائیویٹ ممبر یا غیر سرکاری مسودہ کہا جاتا ہے. ایسے مسودات کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں حکومت کی حمایت حاصل ہو. پارلیمنٹ کا زیادہ تر وقت سرکاری مسودات پر بحث اور انہیں پاس کرنے میں صرف ہو جاتا ہے. لہٰذا غیر سرکاری مسودات عموماً ناکام ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اگر کوئی غیر سرکاری مسودہ کابینہ کی مخالفت کے باوجود پاس ہو جائے تو یہ ایوان کا کابینہ پر عدم اعتماد ہوتا ہے اور ایسی صورت میں حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. غیر سرکاری مسودات پر غور و خوض کے لیے ایوان میں خاص وقت کا تعین کیا جاتا ہے. اب آگے ہے پرائیویٹ مسودات، یعنی پبلک مسودات ہم نے ڈسکس کر لیے. اب دوسرے نمبر پہ ہے پرائیویٹ مسودات. پرائیویٹ مسودات کے برعکس یعنی جو پبلک مسودات کے برعکس جو پرائیویٹ مسودات ہیں پورے ملک کے مفاد سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ ان کا تعلق کسی خاص علاقہ، کارپوریشن، کسی فرد یا بعض افراد کے مسائل سے ہوتا ہے. گویا ان مسودات کا تعلق ہر علاقے اور پوری قوم کے ساتھ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ ہر سال خاصی تعداد میں پرائیویٹ مسودات منظور کرتی ہے. اب پرائیویٹ مسودات جو ہیں ان کا مقصد ملک کے عام قانون میں رد و بدل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد کسی خاص علاقے کے قانون کو تبدیل کرنا ہوتا ہے یا کسی خاص فرد یا افراد کو حقوق دلانا یا ان کے لیے کوئی بندش ہٹانا ہوتا ہے. اب ہم اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اب پارلیمنٹ میں مختلف نوعیت کے مسودات پر غور کرنے کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں. اب قانونی شکل اختیار کرنے سے پہلے جو مسودات ہیں ان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اب مسودات کے مختلف اقسام پر قانون سازی میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. بحیثیت مجموعی تقریباً 90% مسودات کو پہلے دارالعوام یعنی برطانوی پارلیمنٹ کا جو ایوان زیری ہے اس میں متعارف کروایا جاتا ہے. ایک مسودہ اگر پہلے دارالعوام میں پیش کیا گیا ہو تو اسے قانون سازی کے لیے ڈیفرنٹ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے. آپ یعنی نمبر 1 پہ دیکھیں مسودہ کی تیاری. مسودہ کو قانونی شکل میں ڈھالنے کا جو کام ہے اس کو مسودہ کی تیاری کہتے ہیں. اب سرکاری مسودے کا خاکہ پہلے متعلقہ وزیر تیار کرتا ہے، پھر اسے کابینہ کے سامنے غور و خوض کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کابینہ کی منظوری کے بعد مسودے کو سرکاری مشیر قانون کی زیر نگرانی ماہرین تیار کرتے ہیں تاکہ مسودے کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے. اس ماہرانہ نگرانی کے باعث برطانوی مسودات امریکن مسودات کے مقابلے میں بہت واضح اور غیر مبہم یعنی سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں. اب جو پرائیویٹ مسودات کی صورتحال ہوتی ہے اس میں متعلقہ ممبر مسودہ خود تیار کرتا ہے. وہ اس مقصد کے لیے کسی ماہر فن کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں پہلی خواندگی، یعنی خواندگی کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، فرسٹ ریڈنگ. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مسودہ کا محرک، ٹھیک ہے. اب محرک جو ہے خواہ وہ کوئی بھی وزیر ہو، کوئی عام ممبر ہو، یعنی محرک کا مطلب ہوتا ہے مسودہ پیش کرنے والا، مسودہ کو پیش کرتا ہے. پھر ایک مقررہ دن اسپیکر کی ہدایت کے مطابق وہ مسودہ ایوان کے کلرک کے حوالے کرتا ہے.
ٹھیک ہے، کلرک مسودہ کی سرخی کو بلند آواز میں پڑھتا ہے، یہ مسودہ کی ابتدائی منزل یا پہلی خواندگی ہے۔ ٹھیک ہے، کلرک یعنی ایوان میں موجود کلرک یا مسودہ کا جو محرک ہے، اس کے بارے میں ہم تھرڈ ایئر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد مسودہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس پر مزید کارروائی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہم مسودات پیش کرتے وقت مختلف الفاظ میں کسی وزیر کی طرف سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس مسودہ کی مخالفت میں بھی ایک مختصر تقریر کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن عموماً پہلی خواندگی کے موقع پر باقاعدہ بحث نہیں ہوتی اور یہ محض ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ اب دوسرا خواندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب دوسری خواندگی کے لیے تاریخ کا تعین ایوان کی جانب سے کیا جاتا ہے، جبکہ مسودہ کا محرک یہ دعویٰ دیتا ہے کہ مسودہ کی دوسری مرتبہ خواندگی کی جائے۔ اس موقع پر ایوان میں مسودہ سے متعلق عمومی تجاویز پر بحث کی جاتی ہے۔ اب دوسری خواندگی کے موقع پر مسودہ پر کھل کر بحث ہوتی ہے، یعنی پہلی خواندگی میں صرف اس کے جو مقصد ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، دوسری خواندگی میں کھل کر بحث ہوتی ہے، مسودے کی حامی اس کی حمایت میں اور جو مخالفین ہوتے ہیں اس کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں۔ لیکن اس مرحلہ پر مباحثہ مسودے کے بنیادی اصول و مقاصد یا اس کے بعض جو نمایاں پہلو ہیں ان تک محدود رہتا ہے، اور جو جزوی تفصیلات ہیں وہ زیر بحث نہیں آتی۔ کسی اہم مسودے پر دارالعوام میں سارا دن مسودے پر بحث میں صرف ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایک مسودے پر تقریباً 2 گھنٹے تک بحث ہوتی ہے۔ انتہائی سیاسی اہمیت کے حامل مسودات پر 2 یا 2 دن سے زیادہ بھی بحث ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت کے پیش نظر کسی مسودہ کے خلاف ایوان کی اکثریت ووٹ دے دے تو وہ وزارت کی شکست تصور کی جاتی ہے، لیکن عموماً حکومت کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ البتہ اس موقع پر غیر سرکاری مسودات کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جاتی ہے۔ بحث کے اختتام پر مسودے پر رائے شماری کرائی جاتی ہے۔ اب رائے شماری کے بارے میں بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر اکثریت مسودے کی حمایت کر دے تو اسپیکر جانچ پڑتال کے لیے اسے کسی کمیٹی کے پاس بھیج دیتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اسی مرحلے پر مسودہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری خواندگی کے بعد کمیٹی کی منزل یعنی کمیٹی کی جو سٹیجز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ اب مسودہ کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اسے ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی ایوان کے اندر کمیٹی سسٹم ہوتا ہے۔ مختلف نوعیت کے مسودات کے لیے مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں جو قانون سازی کے ماہر اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی مختلف امور میں خاصی دلچسپی اور تجربہ ہوتا ہے۔ اگر مسودہ مالی ہو یا آئینی اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہو تب وہ کل ایوان کی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، ورنہ وہ پبلک مسودات کی کسی کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب کمیٹی کی منزل میں مسودے پر تفصیلی بحث ہوتی ہے اور مسودے کی ہر دفعہ کا یعنی ہر پوائنٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس بحث مباحثے میں کئی ہفتے اور مہینے بھی صرف ہو جاتے ہیں اور کمیٹی کے ارکان ایک ہی مسئلے کے بارے میں بار بار اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مرحلہ پر مسودہ میں ترامیم پیش کی جاتی ہیں اور کبھی نئی دفعات بھی یعنی پوائنٹس بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ کمیٹی میں حکومت کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس لیے سرکاری مسودات میں کوئی ایسی ترمیم نہیں ہوتی جو مسودہ کے مقصد کے اگینسٹ ہو، لیکن کمیٹی میں شامل جو حزب اختلاف کے اراکین ہیں سرکاری مسودات کی مخالفت پر زور دیتے ہیں۔ کمیٹی کی جو سفارشات ہوتی ہے اس کے بعد رپورٹ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور مسودہ اس ایوان میں واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کی پہلی اور دوسری خواندگی مکمل ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں، رپورٹ کی منزل آ جاتی ہے۔ اب کمیٹی کی کارروائی ختم ہونے کے بعد مسودہ یعنی بل جو ہے دوبارہ ایوان میں بھیج دیا جاتا ہے، خواہ وہ اصل حالت میں ہو یا اس میں ترمیم پیش کی گئی ہو۔ عموماً کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے مسودے پر اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو تو ایوان دوبارہ اس پہ غور کرتا ہے۔
ترامیم پر بحث کی جاتی ہے اور متبادل ترامیم پیش کی جاتی ہیں بصورت دیگر رپورٹ کی جو منزل ہے یعنی سٹیج ہے محض رسمی حیثیت رکھتی ہے اور کمیٹی سے موصول ہونے کے بعد مسودہ یعنی بل تیسری خواندگی یا آخری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کی جو آخری سٹیج ہے وہ آخری مرحلہ ہے جہاں مسودہ میں کوئی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے۔ اب آگے دیکھیں تیسری خواندگی یعنی تیسری جو تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے۔ رپورٹ کے بعد مسودہ کی تیسری خواندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر مسودہ میں صرف زبانی ترامیم اور رد و بدل ہی کیا جا سکتا ہے۔ مسودے پر بحث اسی صورت ہو سکتی ہے جب کم از کم 6 ارکان بحث کے لیے درخواست کریں۔ ایسی بحث اگر ہو تو بہت مختصر ہوتی ہے، البتہ ایک حزب اختلاف کا جو نمائندہ ہے وہ بحث کو طول دے سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اختلافات شدید نوعیت اختیار کر جائیں۔ اس مرحلہ پر اگر مسودے میں معمولی تبدیلی بھی کرنی ہو تو اسے دوبارہ کمیٹی کے پاس بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ اب تیسری خواندگی کے موقع پر ایوان مسودے کو مجموعی حیثیت سے منظور کر سکتا ہے یا رد کر سکتا ہے۔ اسپیکر یہ تحریک پیش کرتا ہے کہ مسودہ کی تیسری مرتبہ خواندگی کی جائے۔ اس کے بعد اس پر ووٹ لیے جاتے ہیں اور نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر مسودے کے مسترد ہونے کا امکان بڑا کم ہوتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ دیکھیں دارالعمرہ میں مسودہ پر کارروائی۔ اب دارالعوام میں مسودہ کی منظوری کے بعد اسے دارالعمرہ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں مسودے کو کم و بیش انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جن مراحل سے وہ دارالعوام میں گزرا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ دارالعمرہ میں مسودہ مختلف مراحل زیادہ آسانی اور کم وقت میں طے کر لیتا ہے۔ اب برطانیہ میں 1911 کے پارلیمنٹ ایکٹ اور پھر 1949 کے پارلیمنٹ ایکٹ کے بعد اب کوئی بھی مسودہ دارالعمرہ کی منظوری کے بغیر قانون بن سکتا ہے۔ دارالعمرہ عام مسودات کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک اور مالی مسودات کو 1 ماہ تک التوا میں رکھ سکتے ہیں یعنی ڈیلے کر سکتے ہیں۔ دارالعوام کے منظور کردہ مسودات کو مسترد کرنا اب دارالعمرہ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی مسودے کے بارے میں دونوں ایوانوں میں اختلاف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کے نمائندوں کی کانفرنس منعقد کی جا سکتی ہے یا تحریری پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں۔ عملاً آج کل پیغامات بھیجنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یوں دونوں ایوانوں کے پارٹی رہنما یا کابینہ کے اراکین غیر رسمی طور پہ باہمی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ دیکھیں تاجدار کی منظوری۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے کے بعد مسودہ تاجدار کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ منظوری اگرچہ اب محض رسمی حیثیت رکھتی ہے، تاہم یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی مسودہ قانون شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شاہی منظوری کی رسم دارالعمرہ میں ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بادشاہ یا ملکہ جو ہیں وہ لارڈ کمشنر جو ہے وہ بادشاہ یا ملکہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ شاہی منظوری وقتاً فوقتاً یعنی قسط وار دی جاتی ہے اور مسودات کی سب سے جو بڑی قسط ہے عموماً پارلیمنٹ کے اجلاس کے اختتام پہ پیش کی جاتی ہے، جس کی لارڈ کمشنر بادشاہ کے نمائندے کی حیثیت سے منظوری دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ کی منظوری کے بعد جو بل یعنی مسودہ ہوتا ہے وہ ایکٹ یعنی قانون بن جاتا ہے۔